میں ہوں آپ کی ہوسٹ تہمینہ ملک اور میرے ساتھ ہے سونی رانا۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم صبح صبح حاضر ہو گئے آپ کی خدمت میں۔ جی تہمینہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت سا ماحول ہے۔ ہم نے بات کی تھی ناظرین کہ ہم نعتیہ کمپٹیشن کروانے جا رہے ہیں، تو آج ہم فائنلی وہ گھڑی وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے کانٹیسٹ ہیں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پر گہما گہمی بھی ہے اور بڑا خوبصورت سا منظر ہے۔ دیکھیں کہ ہم بات کریں اپنے نبی سے محبت کی، تو نبی سے محبت اس قدر خلوص میں ہے کہ ہر عاشق اپنے انداز بیاں کو اس قدر محبت سے بیاں کرتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ ہوا اس میں آواز کی خوبصورتی نہیں بھی ہے، آواز خوبصورت ہے بھی، لیکن ہر ایک کا محبت کا انداز کچھ اپنے انداز میں سے ہے، اور مزہ آ جاتا ہے جب ہم کسی کی آواز کو اپنے کانوں میں سنتے ہیں اور بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا سٹارٹ جو ہے لینے جا رہے ہیں۔ ہماری پیاری سی کانٹیسٹ جو ہے ہماری جنہوں نے نعت میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ہم بلانا چاہیں گے، جی بھیجیے گا ذرا اس کو۔ جی، ہم آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم نعتیہ کمپٹیشن والے بچوں کا آڈیشن لے رہے ہیں، تو فرسٹ آڈیشن جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہم ان کو بلاتے ہیں۔ میرے ہاتھ سے وہ آ چکی ہیں۔ آ جائیں آ جائیں۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ تہمینہ اصغر۔ تہمینہ اصغر، آپ کو پتہ ہے میرا نام بھی تہمینہ ہے؟ تو یہ اس لیے بے حد خوش ہو چکی ہے تہمینہ ہو چکی ہیں اکٹھی۔ جی، آپ کا فرسٹ ٹائم آڈیشن ہو رہا ہے کہ پہلے بھی دے چکی ہیں؟ نہیں، میرا الحمدللہ فرسٹ ٹائم۔ اچھا گڈ۔ چلیں، آپ کا فرسٹ ٹائم آڈیشن ہے، اور ناظرین ہمارے پروگرام کا مقصد جو ہے پہلے ہم آڈیشن کریں گے اور اس کے بعد ہی ہماری بہت ہی پیاری چھوٹی سی کیوٹ سی لائبہ جو ہے وہ باقاعدہ پروگرام سٹارٹ کروائے گی نعتیہ کمپٹیشن کا۔ تو ہم سب سے پہلے آڈیشن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جی تہمینہ، آپ پوچھے تہمینہ سے ہی۔ جی تہمینہ، آپ کیا سنانا چاہیں گی؟ نعت۔ جی سنائیں، پھر سٹارٹ کریں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا تہمینہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آپ کو نعت کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ شوق نہیں، مطلب خود ہی الحمدللہ مطلب پڑھے اور دل سے، مطلب اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کریں نعت تو وہ بہت ہی آ جاتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے کمپٹیشن میں آپ جیت جائیں گی؟ نہیں، جیتنا تو نہیں، مجھے شوق تھا کہ میں کہیں پہ جا کے الحمدللہ انشاءاللہ میں یہ اپنی نعت پڑھوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کروں گی۔ اس میں کمپٹیشن کا نہیں ہے، مجھے نعت پڑھنے کا زیادہ انشاءاللہ۔ اچھا انشاءاللہ۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا کہ چینل سٹی 55 نے آپ کو یہ موقع دیا؟ بہت زیادہ اچھا لگا، اور مجھے بہت زیادہ پراؤڈ ہے کہ مطلب اس طرح سے کیا انتظام، اور بہت زیادہ اچھا لگا۔ تھینک یو سو مچ تہمینہ، آپ ویٹ کریں۔ And best of luck for your Thank you so much. competition. تھینک یو سو مچ تہمینہ۔ جی ناظرین، یہ جو ہمارے ساتھ تہمینہ اصغر اور تہمینہ ملک تو ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے، آپ ان کو ہمیشہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج جو ہمارے ساتھ ہی وہ تھی تہمینہ اصغر۔ اور اب ہم اپنی دوسری جو فیمیل آڈیشن ہے ان کو بلانا چاہیں گے کہ ان کا نام کیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، تو پلیز آپ آ جائیں۔ جی ایسا ہی آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو بڑا ہی محبت والا ثابت کرتے ہیں۔ کس طرح سے کہ جب آقا بات کیا کرتے تھے، آقا کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا کہ بات کر بھی دیتے تھے اور بات لگتی بھی نہیں تھی اور سمجھ بھی آ جاتی تھی۔ اور میں
اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے انداز کو اپنے نبی کے انداز جیسا بنانے کی کوشش کریں. ہم ان جیسے بن تو نہیں سکتے لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ سمرا طلعت. جی سمرا, کیسا لگا یہاں تک کا سفر آپ کو؟ بہت اچھا لگا الحمدللہ. ماشاء اللہ, آپ بہت پیاری ہیں. آپ کس ایریا سے ہیں؟ میں راولی کینٹ. اوکے, راولی کینٹ سے ہیں, ٹھیک ہے. جی جی. تو آپ ہمیں پہلے نعت کے ایک یا دو شعر تو سنا دیں. زمین میری نہیں ہوتی, زمن میرا نہیں ہوتا, زمین میری نہیں ہوتی, زمن میرا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت آواز. میرا دل خوش ہو گیا ہے. ہاں. روح کو بھی مطلب کہ یہ جب بھی یہ نعت وغیرہ پڑھی جاتی ہے نا, دل کو ایک سکون سا مل یہ جاتا ہے. جب آپ دیکھیں کہ انہوں نے پڑھا لیکن انہوں نے اس کو محسوس کر کے پڑھا. یہ نعت خواہ کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ جب وہ نعت کی ادائیگی پر اترتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے. آپ خود بتائیں, آپ خود ایک نعت خواہ ہیں, لیکن یہ جب آپ اپنے اندر اس چیز کو نہ اتاریں گے تب تک یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آقا کو یاد کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب تک ہم اس کو فیل کر کے نہ پڑھیں گے نا, ہاں. تو ہم کبھی بھی اس چیز کو پرفیکٹلی نہیں بالکل. perform کر سکتے. اچھا سمرا, یہ آپ کا جو فرسٹ آڈیشن ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کہیں پڑھی ہیں, اسکولز, کالجز؟ جی مجھے بچپن سے ہی شوق تھا, اور ماشاء میں اللہ. مدرسہ میں بھی پڑھی ہوں الحمدللہ. میں حافظ قرآن بھی ہوں. ماشاء اللہ, تو ماشاء میں اللہ. مطلب وہاں سے ہی میرا سٹارٹ ہوا, اور ہاں. میں پڑھتی رہی وہاں پہ بھی, اور دین اسکول میں, دین کالج, اینڈ دین یونیورسٹی. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. الحمدللہ بہت شوق ہے, اور میں اس کو چلے بیسٹ Thank آف you so لک فار much. یو. Thank you تو so much. جی اب آپ جا سکتی ہیں, آپ کا باقاعدہ مقابلہ ہوگا, پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا پوزیشن لیتی ہیں. Thank تھینک you یو so سو much. مچ. جی جی, یہی سلسلہ چلتا رہے گا, کارواں بڑھتا رہے گا, اور ہم یوں ہی جوک در جوک اپنے آڈیشنز والوں کو بلواتے رہیں گے. آقا سے محبت کرنے والے اور کتنے ہیں, چلے اب مزید جانتے ہیں. جی ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کون ہیں, ان کو بھیج دیجیے. جی بالکل. دیکھیں کہ کتنا خوبصورت سا یہ منظر ہے. ایک منٹ, ماشاء اللہ آڈیشن تو ہو رہا ہے, نعت کا پروگرام ہے, لیکن آپ کے اوپر بھی نا ایک روحانی نور آیا ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, اس کی وجہ بس دیکھ لیں, آقا سے محبت ہے, اور آقا کی محبت ہی یہاں تک لے کر آئی ہے مجھے. واو ماشاء اللہ. واٹ از یور نیم؟ مناہل. اچھا, تو مناہل نے نعت پڑھنی ہے ہمارے پاس. اچھا یہ مجھے دے دیں, یہ آپ نے پاس رکھے اپنا پیج. جی مناہل, آپ نعت سنائیں. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بہت پیاری آواز ہے, لیکن مزید اس میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ بہت پیارا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے, آپ بہت اچھا اس کو پڑھ سکیں. اچھا مناہل, آپ کو شوق کیسے ہوا نعت پڑھنے کا؟ ماما نے کہا تھا نعت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجتا ہے. واہ سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے. واقعی یہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے نا, تو وہ ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ محمد کی امتی جو ہے وہ جنتی ہیں. بے شک. تھینک یو سو مچ مناہل, آپ بیسٹ آف لک. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, اتنی معصومیت لے کر بچی نے اتنی خوبصورت سی بات کہہ دی کہ ماما کہتی ہیں کہ جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں لے کر جاتے ہیں. دل خوش ہو گیا. اور کتنا خوبصورت سا لفظ اور جملہ کہہ دیا. اور دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بات بہت نزدیکی سے دیکھی جائے گی کہ ماما
اور ماما کی جو لرننگ ہے بس وہ کس انداز سے ہماری سکھائی باتیں جا کبھی رہی بھی ہے؟ ختم نہیں ہوتی جی. یہاں پہ ہم اپنے نیکسٹ کانٹیسٹ کو بلائیں گے کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں اپنی نعت کا کوئی بھی شعر ہمیں سنائیں اور ہم دیکھیں کہ وہ کب سے نعت پڑھ رہی ہیں, ان کو شوق کیسے پیدا ہوا ہے. تو پلیز آپ آ جائیں, زیادہ ٹائم نہ لگائیں کیونکہ ہمارے پاس آ گئی ہیں. جی آ جائیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک, آپ تھوڑا کیسے سا ہیں؟ اونچا بولیں گی آپ؟ ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عزا بطول. عزا بطول. جی عزا, آپ کو نعت کا کہاں سے شوق پیدا ہوا؟ میری دادو بھی پڑھتی تھیں, میری پھپھو بھی پڑھتی ہیں, تو ان سے مجھے دیکھ دیکھ کے شوق پیدا ہوا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت بات ہے. اور آپ ہمیں ابھی کیا سنا رہی ہیں؟ نعت. سنائیں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں, اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب, عزا بطول ماشاء اللہ. آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا نعت کا؟ میری دادو بھی پڑھتی تھیں اور پھپھو بھی پڑھتی ہیں, تو ان کو دیکھ دیکھ کے. ہاں, عزا کنفیوز نہیں ہوں آپ لگے کنفیوز ہو رہی ہیں, لیکن ریلیکس رہیں, بہت اچھا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرسٹ ٹائم مطلب آڈیشن دینے آئی ہیں کسی پروگرام میں, اسکول کالجز یونیورسٹیز میں تو آپ پڑھتی ہوں گی نا؟ چلیں, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عزا, اور بیسٹ آف لک, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. اور کنفیوز کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں نا تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے ہمیں, اور ریلیکس. تھینک یو سو مچ, آپ جا سکتے ہیں. جی ویورز, یہ تو ہو گیا فیمیل آڈیشن. تہمینہ چلے پھر بریک پہ ملتے ہیں بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین, وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم جس کا تھا آپ لوگوں کو بے صبری سے انتظار. ہم اپنے پروگرام میں آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایونٹ نعتیہ پروگرام کمپٹیشن ہو رہا ہے گوجرانوالا, وزیر آباد اور گکھڑ سٹی کا. ان سٹیزن کے بچے جو ہیں وہ نعتیہ پروگرام میں انہوں نے شرکت کی ہے, اور ان کا بہت سخت کمپٹیشن ہے, جہاں سے پتہ چلے گا کہ بچوں کو نعت کا کتنا شوق ہے اور وہ کس طرح نعت پڑھتے ہیں. اور ہمارے اس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہماری پارٹیسپیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے رسپیکٹیبل ججز بھی موجود ہیں. جی سب سے پہلے میں اپنے آنریبل ججز کا نام کوٹ کرنا چاہوں گی. حافظ محمد عثمان سیفی صاحب, اور اس کے بعد ہے محمد جاوید اقبال قادری صاحب. جی, اور ان کے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ احمد حسن نقشبندی. میں ان محترم گیسٹ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بزی وقت سے ٹائم نکالا, ہمارے لیے سٹی 55 کو ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ اور بہت بہت مہربانی. جی, بہت بہت شکریہ آپ تینوں ججز کا کہ آپ نے ہمیں اپنا بہت ہی قیمتی وقت دیا, اور آپ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری پارٹیسپیشن بھی موجود ہیں. جی, ہم نعت کے بارے میں پہلے بتا دیں. نعت تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, لیکن یہاں پر میں ایک بات کوٹ کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک آپ لوگوں نے نبی سے مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے ساتھ نبی سے بھی محبت کریں. بے شک. یہاں تک اللہ پاک نے کہا کہ اگر انسان کوئی ہے, مسلمان امہ ہے, اگر وہ جذبہ رکھتے ہیں محبت اللہ پاک کی ذات سے, ان کو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہونا ضروری ہے. عقیدہ توحید بھی اس جگہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, ہماری محبت نظر آنی چاہیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے,
اور یقین کریں کہ یہ موقع، یہ مقام اگر جس انسان کو آقا سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اب دعا کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اپنی چادر میں سمیٹ لیں، اپنی آپ میں سمیٹ لیں. خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. جی نعت کے بارے میں تو ہم بات کرتے رہیں گے. نعت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور اقوال کی تعریف بیان کی جاتی ہے. نعت اسی کو کہتے ہیں. لیکن نعت سے پہلے ہم اپنے بہت ہی کیوٹ اور پیارے بچے کو دعوت دینا چاہیں گے کہ وہ آ کے تلاوت قرآن پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں. جی عبدالحنان، ہم آپ کو دعوت دینا چاہیں گے اسٹیج پہ، آپ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، کیا خوبصورت انداز بیاں تھا تلاوت قرآن مجید کا، اور کیا خوبصورت سما بن گیا. ہاں. اور دیکھیں ایک معصوم سی آواز تھی. اگر ہم انسان ہیں، ہم بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن معصوم بچے جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت نزدیک ہوتے ہیں. جی بالکل. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پروگرام کو سٹارٹ تو ہم نے تلاوت قرآن پاک سے کر لیا ہے، لیکن اب یہاں پر ایک خوبصورت شعر کوٹ کرنا چاہوں گی کہ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تہمینہ. یہ ایک بے شک یہ ایک شاعر کے الفاظ ہیں، لیکن یہ ایک دریا ہے، سمندر ہے، جس کو اس نے 4 الفاظ میں ایک بند میں روک دیا ہے. کہ اتنی خوبصورت بات کہ اگر اللہ پاک کی ذات، میں نے پہلے بھی اس بات کو کوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے پہلے میرے نبی سے محبت کرو، پھر میرے پاس آؤ، پھر میرے پاس آؤ. آ جائیں اب ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. ہماری بہت سی پیاری ہوسٹ، بہت معصوم سی ہوسٹ، جی جس کو آپ ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے پبلک میں کہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں تو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ آج کے پروگرام کا مقصد نعت کمپٹیشن جو ہے وہ ہماری جو ہوسٹ ہیں، ہماری پیاری سی سویٹ سی بہن، اس نے آرگنائز کیا ہے. کیونکہ اس میں ہماری کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے، ہم بس ایویں وہ آگے ہیں. ہم نے کہا جی ہم نے بھی اس میں حصہ لینا ہے اور اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو جی تہمینہ بلایا جائے اپنی پیاری سی اینکر کو. جی بلاتے ہیں، لیکن کچھ وقت انتظار کرواتے ہیں انہیں، ہمیں بھی کچھ کہنے کا موقع مل جائے. اب دیکھیں کہ ایک محفل ہوتی ہے، محفل اگر ہم دنیا پر انسان سجائے بیٹھے ہیں، میں نے سنا ہے کہ جب ہم انسان ایک محفل سجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرشتوں کا بھی نزول فرما دیتے ہیں. تو بہت خوبصورت سی بات ہے کہ آج ہمیں یہ موقع ملا ہے، ہم سب یہاں پر اکٹھا ہیں، اور اللہ پاک ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہم سب کے لیے مبارک عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں اس دعا کے ساتھ اپنی پیاری سی ہوسٹ، اپنی چھوٹی سی بہن لائبہ کو یہاں پر بلانا چاہوں گی. جی لائبہ یہاں پر تشریف لے ہیں. لائبہ فریاد ملک، ویلکم ٹو اسٹیج. تو ناظرین پروگرام کی طرف آتے ہیں. نعت کمپٹیشن جس کا آج انعقاد کیا گیا ہے،
اس میں ہمارے 3 ججز جن کا آپ کو انہوں نے تعارف کروا دیا ہے. نیکسٹ آتے ہیں نعتیہ پروگرام کی طرف. اس میں پہلے آپ کو میں چند رولز بتاتی جاؤں. چند رولز کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ آپ نے ایک انترا پڑھنا ہے اور ایک ہی ستائی. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جب نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے تو صلاۃ نہیں پڑھی جاتی، تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. تھرڈ یہ ہے کہ آپ کا کلام کوشش کریں کہ کلام استغاثہ نہ ہو. اس کے علاوہ آپ کا کلام اردو میں ہو، پنجابی سے تھوڑا سا پرہیز کریں. ٹھیک ہے. تو ناظرین واپس اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پارٹیسپینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاتی جاؤں کہ نعت کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دیتی جاؤں. میری سانسیں ایک صبح ولادت پہ نثار، میری سانسیں آپ کی صبح ولادت پہ نثار، جس کے صدقے میں میری بخشش کی گنجائش ہوئی. صدیوں کے مرجھائے ہوئے دل کھل اٹھے، صدیوں کے مرجھائے ہوئے دل کھل اٹھے، زندگی کے باغ کی اس طرح سے آرائش ہوئی. اور پڑھنے والا آ گیا چپ چہروں کی تحریر کو، اور پڑھنے والا آ گیا چہروں کی چپ تحریر کو، بول اٹھی خاموشی جذبوں کی پیمائش ہوئی. ناظرین کہا جاتا ہے کہ جب عشق مجازی اپنی جڑیں پکی کر لیتا ہے نا تو کسی چیز کی ہوش نہیں آتی، تن من دھن کسی چیز کی بھی نہیں، کچھ بھی لٹ جائے. تو نعتوں کے اظہار کا ہر کسی نے نیا نیا طریقہ اپنایا. آپ کو پتہ ہے کوئی جوگی بن گیا تو کوئی روگی بن گیا، کوئی دیوانہ کہلایا تو کئیوں نے اپنی آواز کے جادو سے دنیا ہلا ڈالی، سوئے ہوئے ضمیروں کو بھی جھنجھوڑ ڈالا. یہاں پہ علامہ اقبال کا ایک شعر کوٹ کرنا چاہوں گی. جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، جنون عشق سے خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا. ناظرین میں پہلے پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہوں گی نعت کے لیے. آپ نے دیکھا ہے، میں نے کو بتایا ہے، رولز بھی میں نے آپ کو بتا دیے، ججز کا بھی آپ نے حوالہ سن لیا. تو پہلا پارٹیسپینٹ جو ہمارے سامنے لگے وہ بلونگ کرتے ہیں گکھر سے، اور ان کا نام ہے حسنین، جن کی ایج 17 ایئرس ہے. حسنین ہمارے مقابلے کے پہلے پارٹیسپینٹ حسنین گکھر سے بلونگ کرتے ہیں. یہ جسے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، دل جسے زندہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں
तमन्ना तुम ही तो हो। जी हमारे साथ मौजूद थे हुसैन सफदर नुमानी, जिनका ताल्लुक दफ्तर से है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज और आवाज़ के साथ, बहुत ही मुनफरिद अंदाज के साथ वो यहाँ पे अपना कलाम पेश करके गए हैं। क्या कलाम था उनका। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जी नाज़रीन, अब प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं जिनका ताल्लुक दक्खर से ही है और उनका नाम है कासिम मुनीर, जिनकी एज 18 साल है। दस्त बस्ता हैं यहाँ सारे ज़माने वाले, कितने आला हैं मुहम्मद के घराने वाले। दस्त बस्ता हैं मुझको दुनिया के सहारों की ज़रूरत क्या है। मुझको दुनिया के सहारों की ज़रूरत क्या है। मेरे आका हैं मेरे आका हैं, मेरी लाज निभाने वाले। दस्त बस्ता हैं यहाँ सारे ज़माने वाले। दस्त बस्ता खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुल चीदा। किस मुँह से बयां तेरे औसाफ़ हमीदा। ऐ रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत। ऐ रहमते आलम तेरी किसे दे जा सकूं में है मेरा कल्बे तपीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी गुल चीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले चीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले चीदा। किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। तेरे औसाफ़े हमीदा। जी अपने चौथे पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूँगी जिनका ताल्लुक रहवाली से ही है। उनका नाम है शहरियार खलील। बामा गया है करमाजी बालाए। बामा गया है जुबा पर मुहम्मद का नाम आ गया है। मैं
اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا کلام پڑھا. کرم آج بالا ہے، کام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے پاس ہمارے 5ویں پارٹیسپینٹ جن کا نام ہے فصیح الرحمان اور ان کا تعلق بھی راہ والی سے ہے. 11 سال ان کی عمر 11 سال ہے. اسے بلانا چاہوں گی فصیح الرحمان. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خیت خدا تجھ کو راکھے، مدینے کے خیت خدا تجھ کو راکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. بہت ہی خوبصورت کلام اور آواز کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے فصیح الرحمان جن کا تعلق راہ والی سے ہے اور ان کی عمر 11 سال ہے. ناظرین ان کا کانفیڈنس چیک کریں آپ کے کیمرے کے آگے بولنا، جس کے سامنے پرفارم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ بلا جھجک اپنے آپ کو پرفارم کر رہا تھا، اپنا لوہا منوا رہا تھا. اور کیا ہی اس نے کلام چوز کیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ناظرین ہماری 6ٹھی پارٹیسپینٹ جن کا تعلق راہ والی سے ہی ہے اور ان کی عمر بھی 19 سال کی عمر ہے. ان کا نام ہے سمرا طلعت. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. جی یہاں ہمارے ساتھ موجود تھی حافظہ سمرا طلعت جن کا تعلق بھی راہ والی سے تھا. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ
का ताल्लुक राहवाली से है और इनकी उम्र 18 साल है। हाफिज नुमान। हाल दिल किस को सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए क्यों न हम जन्नत में जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। थैंक यू सो मच लाइबा। जी बहुत शुक्रिया लाइबा आपका, आप प्रोग्राम को लेके बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन व्यूअर्स आपने परेशान नहीं होना, हम जो है ना वो बाकायदा के तौर पे नहीं आए, लेकिन लाइबा फिर अपना जो हलल है ना वो पैदा करेगी, आएगी आप लोगों को तंग करने के लिए। लेकिन तहमीना आज की मज़े की बात, लाइबा आज बड़ी सीरियस है। ये वो बोलना तो नहीं चाहूँगी लेकिन कह देती हूँ, ये वो पटा है जो सीरियस नहीं रह सकता, जिसने पूरी रावली, हर बंदा देखना चाहता है लाइबा को कि रावली में, यहाँ तक कि ऑटोज़ वाले भी इसको कहते हैं कि जी छोटी आपी आप हमारा भी इंटरव्यू करें, आप हमारा क्यों नहीं करती। तो लाइबा ने कैमरा पकड़ा होता है, कैमरा मैन को भी थोड़ा बहुत डांट ढूंढ के तो गई होती हैं, चले जी मेरा प्रोग्राम करें। लेकिन आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, तो लाइबा बहुत ही ज़रा वो कहते हैं ना, ये एक ऐसा जिक्र है सोनी कि देखें कि कोई भी इंसान बग़ैर किसी तालीम के, बग़ैर किसी इल्म के अगर इस बारे में बात करेगा, अल्लाह माफ़ करे कोई गलत अल्फाज मुंह से निकल जाए तो फिर उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल, इसलिए हमें इस चीज़, हम कब कपा पड़ते हैं, हमारी रूह कांप जाती है कि जब हम इस बारे में बात करने लगते हैं, हमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ हमारी ज़ुबान क्या अदा कर रही है, हमारा वजूद किस एंगल से उस बारे में हम बात कर रहे हैं, हमें हर चीज़ को सोच समझ कर इस बात को फोकस और फॉलो करना पड़ता है। जी बिल्कुल जी, बेशक इसमें कोई शक नहीं। और हम अपने व्यूअर्स को और सामईन और हाज़रीन को भी कहना चाहेंगे कि अगर हमसे कोई ज़ेर ज़बर पेश की गलती हो जाए तो प्लीज़ माज़रत, हमें उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हम फिर भी बहुत एहतियात करके बोल रहे हैं कि हमसे कोई भी गलती ना हो। इंसान गलती का पुतला होता है, सम टाइम हो भी जाती है, और अल्लाह पाक भी माफ़ करते हैं, और हमें भी चाहिए कि हम लोगों को माफ़ करना सीखें। जी बिल्कुल। हम अपने अगले कॉन्टेस्टेंट को बुलाएंगे और मैं इस शेर के साथ उन्हें बुलाऊंगी। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना। मैं बुलाना चाहूँगी मुनाहिल को। मुनाहिल हमारे पास आए और अपना नजराना अकीदत पेश करें। जी मुनाहिल। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, पस्त वो कैसे हो सकता है, हक़ ने जिसको बुलंद किया, पस्त वो कैसे हो सकता है, हक़ ने जिसको बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है,
دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جی یہ تھی ہماری مناہل، اور 9 سال کی عمر اور اتنی خوبصورتی سے کلام مصطفیٰ پیش کیا گیا۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کیوں نہ ہو ہم بیٹیوں کا رشتہ اپنے نبی سے، جنہوں نے ہمیں اس جگہ پر کھڑے ہونے کی طاقت دی۔ آج ہم ایک ماں ہیں، بیٹی ہیں، بہن ہیں، کچھ بیوی ہیں، کچھ بھی ہیں، عزت کے مقام پر ہیں، درجات پر ہیں، صرف آقا آپ کی وجہ سے ہیں۔ بے شک، بس صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا وجود کیا، ہمارے وجود کا نشان تک نہ ہوتا۔ جی بالکل تہمینہ، آپ نے ٹھیک بات کی، اور میں اپنے ججز کو بھی اور یہاں پہ جتنے حاضرین ہیں اور ویورز کو بھی بتانا چاہوں گی کہ جب میں نے مناہل کا آڈیشن کیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کو نعت کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور اس معصوم سی بچی نے مجھے یہ جواب دیا کہ میری ماما کہتی ہیں جو نعت پڑھتے ہیں نا اللہ پاک انہیں جنت میں بھیجتا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہماری مائیں کس طرح اپنے بچوں کی گرومنگ کرتی ہیں، اور یہ جذبہ ہر ماں میں موجود ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے آقا کی شان بتائیں کہ یہ ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے نبیوں پر کتابیں نازل، 4 نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی، ان پر انہوں نے جا کے خود لی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جن پہ قرآن پاک آ کے خود نازل ہوا، قرآن کا نزول خود ہوا۔ دیکھیں ہمارے آقا کی شان جی بے شک، سبحان اللہ۔ ہم اب اپنے اگلے کانٹیسٹ کو بلانا یہاں پر چاہیں گے، سبیح الرحمان صاحب کو بلائیں، اور میں ان کو دعوت دینا چاہوں گی کہ آئیں اور گلہار عقیدت پیش کریں۔ جی اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن، کھل اٹھا رنگے چمن، پھولوں کو رعنائی ملی، باہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، باہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا، لطف آیا ڈوبنے کا، جتنی گہرائی ملی عکس روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی۔ السلام علیکم سبیح الرحمان، کیسے ہیں بیٹا آپ؟ ٹھیک ہوں میں۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ نعت کا شوق کہاں سے پیدا ہوا، اور مجھے آپ کو دیکھ کر نا دلی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے اس قدر، آپ کی فیملی نے جو ہے نا کوشش کی ہے، اور آپ کو کس قدر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا؟ میں محفلوں میں جاتا تھا تو ساروں کو دیکھتا تھا، تو پھر میرا بھی دل کیا کہ میں بھی نعت سیکھوں، پھر میں نے نعت سیکھی، پھر میں ایسے محفلوں میں جاتا رہا، پھر ابھی یہاں پہ میں نے سنا تو میں یہاں پہ آ گیا۔ اچھا، آپ کو یہاں پر ہمارے چینل سٹی 55 پر آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا، آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ میں اپنے فادر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تہمینہ، فادر سے پہلے ہم ججز سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کو اس بچے کا یہاں آنا کیسا لگا ہے؟ جی ابھی دیکھ رہے تھے، اور بچہ چونکہ معذور ہے ایک ٹانگ سے، اور میں تو یہی کہوں گا نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، اور یہ حضور کے ذکر کی بدولت ہے، حضور کا یہ کرم ہے اس بچے پہ اور اس کے والدین پر، اور اس کنڈیشن میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا جذبہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بخشش کا ذریعہ ہے اپنے والدین کے لیے، اور ہر ان افراد کو چاہیے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کریں۔ جی بالکل، ماشاءاللہ صحیح بات کی آپ نے۔
सबीह रहमान जब नात के लिए आया, उसको आते हुए देखा, उसके फादर को मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। आप ये कतई तौर पे कि फ़ादर से बिलखसूस ये बात है, ये ना सोचे बच्चा पैरालाइज है, इसके अंदर इसका वजूद मत देखें, इसके अंदर इसके मुस्तफ़ा देखें, वो पूरा है। और इसी तरह इसका मोहब्बत जारी रही तो एक वक्त वो आएगा जैसे एक माजूरी के आलम में शरफुद्दीन बसीरी ने कहा, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिमी। तो ऐसा वक्त आ सकता है, करीम आका का दर बहुत बड़ा है, वहाँ खैरात मिलती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े से सेहत कुल्ली अता करेगा। इसकी मोहब्बत अगर हजूर की बारगाह में मकबूल हुई तो ना सिर्फ इसके लिए बायस बख्शिश है, बायस सेहत है, इसके वालिदैन के लिए बायस निजात होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि नात खान हम भी हैं, नात के लिए आवाज़ ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर दिल में मोहब्बत हो, इश्क़ मुस्तफ़ा हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी आवाज़ खूबसूरत हो, बल्कि मैं जज्बा देख के बड़ा खुश हुआ और अल्लाह ताला माशाल्लाह मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए कि दिल में मोहब्बत है जो माशाल्लाह। ये जो चैनल है सिटी 55 में इस बच्चे ने कोशिश की और आके पढ़ा, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो अगर घर के कोने में बैठ के हुजूर की नात पढ़े तो वो नात खान है। तो यही मोहब्बत का नाम है माशाल्लाह। बच्चे ने वैसे भी बड़ा खूबसूरत पढ़ा, अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। जी, जजिस से भी हमने पूछ लिया और बच्चे से भी पूछ लिया, अब हम सबीह रहमान के फादर से मिलना चाहेंगे। हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। जी आ जाए आप प्लीज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? शौकत हुसैन बेग मेरा नाम। जी शौकत हुसैन। सर आपको कैसा फ़ील हो रहा है, क्या अच्छा लगता है आपको कि आप ये हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र की बात है, तो आप बताएं आपको कैसा फ़ील हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी बहन ऐसे है कि मुझे बहुत खुशी हुई है। ये ख़ास तौर पर ये जो सिटी 55 हमारा एरिया में ये जो चैनल का इनेकाद किया है, सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने इस चैनल का इनेकाद किया और बच्चों में एक शऊर उजागर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले भी मेरा एक बेटा आया था यहाँ पे, उसका नाम था फसीह रहमान, शायद आपने उसकी भी सुनी है। ये 2 बेटे हैं, तीसरा भी 3 बेटे हैं मेरे, और तीनों को मैं आपसे माशाल्लाह आशिक़ रसूल बैठे हुए हैं, तो ये ख़ुसूसी तौर पर इल्तमास करूँगा कि उनके लिए दुआ करें। तीनों बेटों को एक ही बीमारी है, मस्कुलर डिस्ट्राफी इसका नाम है। तो इसका इलाज नहीं है, बस सिवाय रब करीम की ज़ात के कोई इलाज नहीं है। तो दुआओं में याद रखिएगा हमें। इन बच्चों को बहुत शौक़ है नात पढ़ने का। आज सुबह ये मेरी बहनें टीवी पे हमने देखा, तो ये मुकाबला का देखा इन्होंने, तो इसने कहा पापा हम नात पढ़ना चाहते हैं। तो फिर शर्मा रहा था, कह रहा था मैं जाऊंगा कैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं छुट्टी करके आऊँगा काम से, तो मैं आपको ले जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा इनकाद हर चैनल अगर करता रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चा सनाखाने मुस्तफ़ा हो हमारे। आपके इन बच्चों के लिए जो मोहब्बत है, अगर अल्लाह ताला ने इनको अता कर दिया है ना, तो आप में ताकत पैदा कर दिया है कि जो भी इनमें कमियां हैं शायद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन खुदा ने इनके दिलों में मोहब्बत जो है ना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाली है ना, तो देखिएगा कि एक वक्त आएगा किसी किस्म की बीमारी इनके नज़दीक नहीं आएगी। जी बिल्कुल। तो ये भी बताना चाहूँ कि ये 2 बेटे हाँ कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहे हैं मोहम्मदी इस्लामिक सेंटर कैंट में। इसने माशाल्लाह 18 पारे हिफ़्ज़ कर लिए हैं। दूसरा बेटा भी अभी 1 पारा उसने भी हिफ़्ज़ कर लिया। तो तीसरे को भी इंशाल्लाह मैं वक्फ़ करूँगा कि इसी राह में चले, वो कुरान पाक की तालीम ले। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह सबीह रहमान ने नात इतनी अच्छी बढ़िया, और अल्लाह पाक हर वालिदैन के दिल में ऐसी ही डाल दे, क्या उसको बोलना डाल दे। अब वो देखें कि उनके फादर ने कितनी खूबसूरत सी बात की है कि मेरे 3 बेटे हैं और 2 कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। इनने भी माशाल्लाह 18 पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं। अल्लाह पाक सब माँ बाप को, मैं कहती हूँ कि दुनियावी तालीम जो है
ہم اپنے اولاد کو دلوا دیتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے آپ کے بچے آپ کو اس قدر کرٹیسائز کر دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے ان کی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. جب خدا کی محبت, خدا کے دین کو اپنے بچوں کو تعلیم دلوا دیتے ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں وہ چیز ان کو پک کرتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, نہیں میرے نبی نے اپنی ماں کا کیا درجہ رکھا تھا, نہیں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو کیا مقام دیا تھا, میرے نبی اپنی بیوی کے ساتھ کس انداز میں چلتے تھے. یہ کچھ ایسی خوبصورت سی باتیں ہیں ہمیں ہماری دنیاوی تعلیم نہیں سکھا پاتی, جو صرف اور صرف ہمیں دین سکھاتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے نیو کنٹیسٹ کو بلانا چاہیں گے, لیکن میں اس شعر سے بلانا چاہوں گی جی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں بلانا چاہوں گی احمد علی کو, وہ آئے اور گلہار عقیدت پیش کریں. علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین, علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین, ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین, ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین. حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے, حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے, کریاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے, کریاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے, کریاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے. چاواں نال ویر نوں, چاواں نال ویر نوں کھڑاندی اک بہن, چاواں نال ویر نوں کھڑاندی اک بہن, ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین, ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت خوب. احمد علی اس کو کہتے ہیں چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. اور بچے نے, جب وہ بچہ سٹارٹنگ میں کنفیوز لگ رہا تھا, اور بچے نے واقعی بلاسٹ کیا, اور ہم لوگ سارے حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی اللہ پاک نے آواز اس کو دی ہوئی ہے ماشاءاللہ. جی تہمینہ, ہم نیکسٹ کس کو بلانا چاہیں گے؟ اب ہم بلانا چاہیں گے ہماری پیاری سی بیٹی, ہماری پیاری سی بہن عزا بطول. اس سے پہلے ہم ایک نعتیہ شعر کہنا چاہیں گے. تو جی, اس نے یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں, خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی محمد کو دیکھ کر, خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی محمد کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم. جی تہمینہ. عزا, میں بلانا چاہوں گی عزا کو, عزا آئیں اور گلہار عقیدت پیش کریں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں, میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں, اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. جی اب ہم سٹیج پہ دعوت دینا چاہیں گے تہمینہ اصغر کو. جی تہمینہ اصغر, آپ آئیں اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں ہمیں. اے سبز گنبد والے
आए, दीदार अता करना, चेहरे से ज़िया पाई उन चाँद सितारों ने, उस दर से शिफा पाई, दुख दर्द के मारों ने, उस दर से शिफा पाई, दुख दर्द के मारों ने, आता है उन्हें सागिर हर दुख की दवा देना, जब वक्त नज़ाए, दीदार अता करना। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत खूब। तहमीना असगर, एक मेरे साथ तहमीना मलिक हैं, दूसरी तहमीना असगर। तहमीना ही हो गई है प्रोग्राम में जी। अब हम दावत देना चाहेंगे अली हसन को, एज इनकी 15 इयर्स और गुजरांवाला से हैं जी। अली हसन, आप आएँ और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाएं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, रे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत खूब अली हसन। निगाह इश्क व मस्ती में, निगाह इश्क व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा जी। अब मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगी जी। तहमीना बुलाएं, हम किसको बुला रहे हैं? अब्दुल फ्रॉम गखर, और आपकी उम्र है 14 साल जी। अब्दुल रहमान आइए और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुलचिदा, किस्मों से बयां हो, किस्मों से बयां हो, तेरे औज़ाफ़े हमीदा, तुझ सा कोई आया है नया गजा में, तुझ सा कोई आया
دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدار خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے کل چیدار. جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. عبدالرحمان فرام گکھڑ, بہت خوب. جی اب ہم اسٹیج پہ دعوت دینا چاہیں گے عبدالرحمان فرام راوالی. آپ کی عمر ہے 15 سال, 15 ایئرز اولڈ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے, پھول شاہوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. عبدالرحمان نے بہت ہی اچھی نعت پڑھی ہے. اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد رضا قادری. ہم ان سے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. جی در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا, کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب, ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب, کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب, ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب, نہ شام میں مطلب کہ صبح ہوگی, نہ یہ فسانہ تمام ہوگا, اسی توقع پہ جی رہا ہوں, یہی تمنا جلا رہی ہے, اسی توقع پہ جی رہا ہوں, یہی تمنا جلا رہی ہے, نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد, سبحان اللہ صلی اللہ, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ویورز, اب ہم ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایزا بطول. ہم ایزا بطول سے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. جی ایزا. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں,
बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदावर मेरे नजदीक आए, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, देखने का करीना सिखा दूं, देखने का करीना सिखा दूं। इजहारे इश्क से तो खुदा भी ना रह सका, इजहारे इश्क से तो खुदा भी ना रह सका, तारीफ हुस्ने मोहम्मद में सारा कुरान लिख दिया, तारीफ़े हुस्ने मोहम्मद में सारा कुरान लिख दिया। जी अब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में उस्मान मदनी साहब और इनकी उम्र है 19 साल, ये गखड़ से बिलोंग करते हैं। जी उस्मान। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली, क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली, फ़र्दे इस्यां मेरी मुझ से लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली, मेरी उम्र रवां बस ठहर जा, अब सफ़र की ज़रूरत नहीं है, मेरी उम्र रवां बस ठहर जा, अब सफ़र की ज़रूरत नहीं है, उनके कदमों में मेरी जमी है और हाथों में रोज़े की जाली। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तहवीना आपने महसूस किया कि इस बच्चे ने नात पढ़ी है, एक खूबसूरत सा एहसास समा बांध देते हैं ये मुसलमान बच्चे जब नातिया कलाम अदा करते हैं ना, तो खूबसूरती तो ज़ुबान का जो एक एक फ़िक्रा होता है, जब आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की जाती है तो वो खुद ब खुद ही सुकून आमोज और ठंडक देने वाली ही होती है। आंखों से लेकर मैं समझती हूँ कि सर के बाल से लेकर ना आपके वजूद पर उतरना शुरू होता है ये नूर, और जिस्म वजूद की ज़र्रे ज़र्रे को रोशन करता हुआ ये निकल जाता है। और देखें कि कितनी खूबसूरत बात है कि हम महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाए बैठे हैं, और अब हमारा जो प्रोग्राम है बुलाते हैं इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, इख्तिताम की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट कॉन्टैक्ट लास्ट पार्टिसिपेट, तो हम उसको दावत देना चाहेंगे, लेकिन तहमीना उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। जी कहिए, ज़रूर कहिए। खुदारा उम्मत पे एक एहसान करो, उम्मत को ना फिरकों में परेशान करो, आसान है मुसलमान को काफिर कहना, आसान है मुसलमान को काफिर कहना, हिम्मत है तो काफिर को मुसलमान करो। जी उसके साथ हम दावत देना चाहेंगे सैयद मोहसिन रज़ा। जी सैयद मोहसिन रज़ा आप आएँ। दर पे आए हुए खाली नहीं भेजे जाते, दर पे आए हुए खाली नहीं भेजे जाते, रंग गोरे हैं कि काले नहीं देखे जाते, रंग गोरे हैं कि काले नहीं देखे जाते,
در پہ آئے قافلے والوں ذرا ٹھہرو ابھی آتا ہوں قافلے والوں ذرا ٹھہرو ابھی آتا ہوں نعت ایک اور سنا لوں انہیں جاتے جاتے در پہ آئے. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے, جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے, جہاں دل جھکے وہ مقام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان جی. اب ہم اپنی پیاری سی کو ہوسٹ بلکہ چھوٹی ہوسٹ لائبہ کو مدعو کرنا چاہیں گے. جی لائبہ آپ آئیں. لائبہ آپ کہاں گم ہو گیا, پلیز آ جائیں. جی جی آ گئی جی. تھینک یو سو مچ, آپ نے بلایا واپس مجھے دوبارہ سے اپنے شو میں. پروگرام ہی آپ کیا, ہم نے آپ کو کیا واپس بلانا ہے. یہ بات ہے. تو تھینک یو سو مچ. پھر بھی اچھا ناظرین, آپ نے دیکھا سب بچوں نے نعت پڑھی, بہت اچھی انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں. اور اب ہم اپنے چینل کے سی ای او شیخ سجاد احمد سے گزارش کروں گی کہ وہ بھی آئیں اور ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگا دیں. ان کے بغیر تو ہمارا ہر پروگرام ادھورا ہے. جی نو ڈاؤٹ. ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر, ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر, رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. جی ناظرین, جب تک ہمارے ججز فیصلہ کر رہے ہیں تب تک میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے بہت ہی معزز مہمان جو دبئی سے آئے ہیں, حافظ زاہد صدیق صاحب. ان کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں نعت کے چند اشعار پیش کریں. جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی, اس کی قسمت فدا ساری خدائی ہوگی. جس کی دربار سانس لیتا مہکتے باغی
माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाफिज़ जाहिद सिद्दीक़ साहब, जो दुबई से प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए थे। अब मुझे लगता है जजेस ने फ़ैसला कर लिया है जी, फैसले की घड़ी आ चुकी है। जजेस की तरफ बढ़ते हैं। पहले ना, अब हर किसी के तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आ नहीं सकती। हाँ, बच्चों की, जो छोटे बच्चे आए, उनकी हौसला अफजाई के लिए पहले जजेस से गुजारिश करूँगी कि वो कुछ कहें बच्चों के लिए, आज के मुकाबले के हवाले से कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मरतबा फिर सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा माशाल्लाह सिटी 55 चैनल वाले, माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत प्रोग्राम इनेकाद किया है। अल्लाह ताला मज़ीद इस्तकामत अता फ़रमाए। और इस मुकाबला हुस्नात के बारे में मैं सिर्फ़ एक बात ही करूँगा। और माशाल्लाह शहर गुजरांवाला की बड़ी मारूफ़ आवाज़ मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहम्मद जवेद इकबाल फरीदी साहब, और हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। वो इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि आज की जो बिलखुसूस नौजवान नस्ल है वो ये दीगर टिकटॉक वगैरह, फ़ेसबुक वगैरह तो उस तरफ जा रही है। मुझे ये सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि माशाल्लाह चैनल वालों ने जो सबसे बड़ा काम किया कि मुकाबला हुस्न नात रखा, और बच्चे बड़े शौक़ से, माशाल्लाह एक बच्चा माजूर भी था लेकिन वो बड़ी मोहब्बत के साथ आया, अपनी हाज़िरी पेश की। तो मैं यही दुआ भी करता हूँ और इनको जो है वो ये दुआ भी देता हूँ चैनल वालों को, अल्लाह इस्तकामत अता फ़रमाए और मज़ीद ऐसे अच्छे प्रोग्रामों में जो है वो इनेकाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल सिटी 55 जिनकी ये मदनी काविश से मुकाबला हुस्न नात तरतीब पाया, दरअसल मुकाबला नात में होता ही नहीं है, इबादत में भी मुकाबला होता है। ये तो हुजूर की बारगाह में अपना कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। जो चैनल सिटी 55 वालों ने काविश की है बाज़ुबान प्रोफेसर अकरम रज़ा, मैं अगर इनकी तर्जुमानी करूं तो ये मकसद तो ये है कि जब यहाँ आके पता चलेगा, जो घर में आप पढ़ते हो, रूटीन में पढ़ते हो, मगर जब ऐसे प्रोग्राम में आके पढ़ना होता है तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी रियाजत कहाँ तक है, आप कितने पानी में है। तो ये असल में ज़रिया है कि सीरत सरकार, मोहब्बत से ज़रा तवज्जो से सुने, दहर को सीरत सरकार सिखा दी जाए, संग बारी जो करे कोई दुआ दी जाए। और इस मुकाबले का एहतमाम जो है, इसका जो एक रीज़न, एक काज है, ये असल इस मैसेज को कन्वे करना है। क्या? दहर को सीरत सरकार सिखा दी जाए, संग बारी जो करे कोई दुआ दी जाए, जो है महरूम सना खानी शहे बतहा, जो है महरूम सना खानी शहे बतहा, उनको भी या खुदा तौफीक सना दी जाए। तो मुकाबले का एहतमाम जो होता है, जब इसमें बच्चे जो कामयाब होते हैं, जो हिस्सा लेने वाले भी देखते हैं, जो इस चैनल के ज़रिए जो इसको नाज़रीन देखेंगे, बच्चे देखेंगे, उनके अंदर मज़ीद ज़्यादा इसकी मेहनत करने की, नात की तड़प पैदा होगी। नात की तौफीक हर एक को नहीं मिलती, उसी को मिलती है जिसे अल्लाह पसंद करता है, और ये अल्लाह का पसंदीदा अमल है कि वो अपने महबूब की सिफ़त व सना करता भी है और सुनता भी है। मैं इस बात पे फिर अप्रिशिएट करता हूँ चैनल सिटी 55, आपकी इस काविश को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कहाँ इज़्ज़त के काबिल थे मगर बस्ती के लोग, हम कहाँ इज़्ज़त के काबिल थे मगर बस्ती के लोग, नात के सदक़े हमारी आबरू करते रहे। मैं यूँ कहूँगा कि नात के हवाला से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम होता है तो नात बनती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत होती है तो हम नात पढ़ते हैं। बल्कि यूँ कहें कि बड़े खुशबख्त वो वालिदैन हैं जिनकी औलाद उनके दुनिया में मौजूदगी में या दुनिया के जाने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इश्क जो है वो अपने दिल में रखते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हैं। मुकाबला का जो सिलसिला है, इसमें आप बेहतर जानते हैं कि जैसे
قبلہ جاوید قادری صاحب نے کہا کہ اس کا تم مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. اس میں حسن کا نکھار دیکھا جاتا ہے, آواز دیکھی جاتی ہے کہ کون کس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ کرم ہے, کون آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت نعت پڑھتا ہے. اور جو نئے آنے والے بچے ہیں ان کو مقابلہ لڑنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آگے جیتنے کا طریقہ کیسا ہے, تو اس سے سمجھنے کا, پڑھنے کا انہیں موقع ملتا ہے. اور چینل کے حوالہ سے جو سٹی 55 نے یہاں انتظام کیا ہے, اور یہ بہت اچھا انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا یہ اہتمام کیا ہے, اللہ پاک ان کا قبول فرمائے. اور قبلہ رانا وسیم صاحب اور دیگر احباب کی, دوستوں کی یہ محبتیں ہیں, اور یہ پوری ٹیم اس چیز کی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنے خوبصورت بزم کو سجایا ہے, اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے خالق کائنات ہمارا یہاں آنا, پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی جج صاحبان کے نے ٹوٹل مارکس ہمیں دے دی ہیں, پوزیشن بھی ہمیں دے دی ہیں, اور ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو. اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی رانا وسیم صاحب کا, میلاد ہاؤس والے, جنہوں نے اس کام میں میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. اور اس کے بعد اپنے جج صاحبان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, حافظ زاہد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اپنے باس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں آ کے ہمارے پروگرام کی رونق کو بڑھایا. تو ناظرین آتے ہیں پوزیشنز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے 3rd پوزیشن سے اناؤنس کیا جائے گا. اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی حافظ عثمان سیفی صاحب کو اور رانا وسیم صاحب میلاد ہاؤس والوں کو. ان کو دعوت دینا چاہوں کہ وہ آئیں, وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے بچے کو جس نے 3rd پوزیشن لیا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے انعام سے نوازیں. جی سونی. جی تہمینہ اور لائبہ جو ہماری 3rd پوزیشن ہولڈر ہے, پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, ایسا اندازہ لگانا تو بالکل مشکل ترین بات ہے, کیونکہ ہمارے سامنے تو سب نے اتنی خوبصورت آواز میں ادائیگی کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے تو سارے ہی ونر ہیں. بالکل ہمارے لیے سارے ایکول ہیں, لیکن ہمارے ججز نے جو فیصلہ کیا بہت خوبصورت کیا, کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. تو جی 3rd پوزیشن ہولڈر سمرا طلت محمود, جی آئیں اپنا انعام وصول کریں. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جی سمرا طلت. جی تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو رانا وسیم صاحب میلاد ہاؤس والے, اور تھینک یو حافظ عثمان سیفی صاحب. اب میں 2nd پوزیشن کے لیے بلانا چاہوں گی صاحبزادہ احمد حسن نقشبندی صاحب کو, اور ان کے ساتھ حافظ زاہد صاحب کو. گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے ہمارے بچوں کو 2nd انعام جنہوں نے حاصل کیا ہے ان کو پرائز دیں. جی اور وہ اناؤنس کریں گی تہمینہ, آپ کو پتہ کون ہے؟ میرے لیے تو یہ بات کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ سب نے بہت خوبصورت, میں نے پہلے بھی کہا کہ سب نے بہت خوبصورت انداز میں اور پرجوش انداز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ انعام اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ اس قابل نہیں تھے, لیکن کمی پیشی رہ جاتی ہے. اگر آپ نے آج اس کو ون نہیں کیا, آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ون کر سکتے ہیں. جی میں 2nd پرائز جنہوں نے ون کیا ہے ان کا نام ہے قاسم منیر ولد منیر صاحب. قاسم منیر پلیز آئیے اور اپنا انعام وصول کریں. جی آ جائیں. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی نعت پڑھی تھی. سب سے آخر پہ یہ آئے اور دوسرا انعام لے کر جا رہے ہیں. الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جی بہت شکریہ آپ دونوں کا. اب میں دعوت دینا چاہوں گی اپنے 1st پرائز جنہوں نے حاصل کیا ان کے لیے دعوت دینا چاہوں گی محمد جاوید اقبال قادری صاحب کو, اور 2nd پہ اپنے CEO چینل کے چیئرمین جو ہیں, چینل کی جو رونق ہیں, شیخ سجاد احمد صاحب. دونوں سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور ہمارے بچے کو انعام سے نوازیں. جی 1st پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے وہ ہمارے پاس. ایک منٹ کون ہے؟ راولی سے, وزیر آباد سے, گجرانوالہ سے, کہ گکھڑ سے ہے؟ پاکستان سے بھائی پاکستانی. ایک منٹ, گکھڑ والوں کو گکھڑ راولی وزیر آباد نو جو بھی ہو سٹی 55 میں سب ایک جیسے ہیں, سب ایک جیسے ہیں, نہ راولی کا, نہ گکھڑ اور نہ وزیر آباد. جی یہ ناظرین ہمارے پاکستان میں مطلب ہمارے بچے نے ہی پوزیشن حاصل کیا, اس کا نام ہے حسنین صفدر ولد صفدر علی. حسنین صفدر پلیز جلدی آئیے اور اپنا انعام وصول کریں. اور سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب
जजेस का, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं अनाउंस करना चाहूँगी कि ये मेरा स्टूडेंट रह चुका है माशाल्लाह। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा 5th क्लास का स्टूडेंट अब माशाल्लाह पता नहीं 8, 7, 9, 10 उससे भी आगे हो गया होगा, लेकिन 5th मैंने इसको पढ़ाई हुई है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत साबित्री रहे, आपने नहीं जाना, और थैंक यू सो मच आपने, और जजेस ने हमें इतना टाइम दिया, अब उनका भी कुछ हक बनता है क्योंकि उन्होंने इतने मोती चुन के निकाले हैं, इतनी देर से वो कह रहे थे, अब उनके लिए भी मुश्किल होता है कि मैं किसको पोजीशन दूं किसको ना दूं, तो उनके लिए भी कुछ बनता है, उसके लिए हमारे CEO यहाँ पे मौजूद हैं, उनको इनामात देने के लिए सबसे पहले मैं दावत दूंगी हाफिज़ उस्मान सैफ़ी साहब को कि वो आएँ और हमारे इनाम हासिल करें वो भी। थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए, City 55 चैनल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल। सेकंड में बुलाना चाहूँगी साहिबजादा अहमद हसन नक्शबंदी साहब को जी। आप आएँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया और पूरा दिन हमारे नाम किया, हमारे चैनल के नाम किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जावेद इकबाल कादरी साहब जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपके वक्त का जो आपने हमें दिया, और हम आपके बहुत बहुत दिल से मशकूर हैं इस चीज़ के लिए कि आपने अपना खूबसूरत वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, आप पोजीशंस भी अनाउंस होगी, हर चीज़ होगी है, अब हम अपने बॉस से कहेंगे कि वो चंद अल्फाज हमारे इस प्रोग्राम के लिए कहें, कुछ कहें। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल कदर मेहमानान गिरामी और हमारे आज के चीफ गेस्ट साहिबान, और स्पेशली हाफ़िज़ अपना वसीम साहब, राना वसीम साहब गखर से तशरीफ़ लाए, और छोटे बच्चों, बच्चियों, बहनों, बेटियों, बच्चों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास शायद वर्ड्स कम है आज के इस मौके के हवाले से। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों के आने का, आप लोगों का टाइम देने का, और मैं ये समझता हूँ कि नात का कंपटीशन जैसे कि आप सामने बोला होता नहीं है, ये तो आपने अपने अपने हिस्से का एक अपना जो अपने आका एक नामदार से जो प्यार और उल्फत का जज्बा है वो पेश करना होता है आप लोगों ने। इसके लिए मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ, इसको ये कह सकते हैं हम कि हम अपने अपने हिस्से के फूल उनके कदमों में निछावर कर रहे हैं। तो ऐसा ही है कुछ, यही प्रोग्राम आज का भी इसी तरह का था। मैं चीफ साहब को आपको बताना चाहता हूँ कि हम बेसिकली ये प्रोग्राम किसी और लेवल पे करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ हुकूमती SOPs के रिलेटिव हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, उस वजह से हम कर नहीं पाए, तो थोड़ा सा कंजस्टेड करना पड़ा हमें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने पढ़ा वो इससे बेहतर मज़ीद पढ़ेंगे और अपनी रियाजत को मज़ीद इससे बेहतर करेंगे, और हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो करवाएंगे, उसमें वो पार्टिसिपेट करके अपने आप को मज़ीद मनवाएंगे इंशाल्लाह ताला। और लास्ट पे City 55 की टीम को, जितनी भी प्रोडक्शन टीम थी, सूसी जो लाइबा जिसने ऑर्गेनाइज़ किया आज के प्रोग्राम को, जो मेरी टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी मिस लाइबा शहज़ादी, जिसको बेसिकली मैं इनको लाइबा शहज़ादी बोलता हूँ, ये हमारी सबसे लाडली हैं यहाँ पे, और मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने इस तरह इतना मज़े का प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना नेक तमन्नाओं वाला प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया। और इसके साथ साथ सबके आने का शुक्रिया एक बार फिर करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन ली है, लेकिन जिन्होंने नहीं ली ना, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी कि वो दिल छोटा ना करें, बिल्कुल, क्योंकि हर किसी की पोजीशन नहीं आ सकती। आपने सब ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस की है, इतना अच्छा परफॉर्म किया है आपने, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल चीज़ है कि आप एक कैमरे के आगे इतने जजेस के सामने, इतने बड़े बड़े और जजेस के सामने और ऑडियंस के सामने इतने अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने। बिल्कुल लाइबा, आप ठीक कह रही हैं, और जहाँ जीत होती है वहाँ हार भी होती है। हार जीत जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और चलता रहता है। आपने अपना दिल छोटा नहीं करना, इंशाल्लाह आप लोग और मेहनत करें और मज़ीद मेहनत करें, रियाज करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अब जो हार गए हैं, जो इनकी इसमें पोजीशन नहीं ले पाए, कि वो किसी काबिल नहीं है या उनमें कुछ था नहीं। ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से हम नीचे रह जाते हैं, 0.5 से हम पीछे आ जाते हैं। तो नाच जो है इसका कोई कंपटीशन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी
آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف مدعو کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی کاوش تھی ہمارے چینل سٹی 55 کی. اور اس کے ساتھ ہی مزید جو ہے کمپٹیشنز ہوتے رہیں گے اور آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کریے گا. اور ہم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے نت نئے پروگرامز انشاءاللہ لاتے رہیں گے سٹی 55 پر. تو یہاں ہمیں دیں تینوں کو اجازت. السلام علیکم. شکریہ. اللہ حافظ.